کہ یہ جو کہے گا ویسا ہی ہوگا. سچے لوگ ہیں یہ, ان کا مذہب دین جو ہے وہ سچائی کی دعوت دیتا ہے. مگر آج مسلمان نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے. آپ دیکھو نا یار, پوری دنیا میں فارجری کی جب بات آتی ہے نام نکلتا ہے اس میں عموماً مسلمان. ملاوٹ والا کام نام نکلتا ہے مسلمان. معاذ اللہ ڈرگ کا کاروبار نام نکلتا ہے مسلمان. کسی کو دھوکہ دینے کا کام نام نکلتا ہے مسلمان. اللہ کو کیا جواب دیں گے, اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کربلا والوں کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور تم نے ہمارے نانا کے دین کو بدنام کیا. ساری دنیا میں لوگ انگلیاں اٹھائیں. مجھے واقعہ یاد آیا, غالباً یورپ کا ہی واقعہ ہے. ایک مسلمان نے کسی دوسرے مذہب والے کو کچھ رقم ادھار دی. وقت آ گیا تو پیسے نہیں لوٹا رہا. کافی ٹائم گزر گیا. مسلمان نے سوچا یار یہ پیسے تو دے نہیں رہا, بڑی ریکویسٹیں کر لی. وہ اس مذہب کے مذہبی پیشوا کے پاس چلا گیا کہ آپ کے مذہب کا یہ بندہ ہے, مجھے پیسے نہیں دے رہا. کہا اچھا میں آتا ہوں. وہ گئے اور کان میں ایک بات کی, اس نے فوراً پیسے گن کے دے دی. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آپ نے کان میں کہا کیا, میں تو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں پیسے نہیں دے رہا. کہا میں نے کان میں جا کے ایک ہی بات کی, کیا تو مسلمان ہو گیا کہ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہا. چھوڑ دے ہمارے مسلمان ایسا ہوتا ہے. کیا جواب دیں گے ہم بارگاہ رسالت؟ آقا کے غلام ہو کر ہم نے آقا علیہ السلام کے دین کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. نہ زبان کی پاسداری, نہ وعدوں کی پاسداری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایسے وعدوں کے پاسدار کہ ایک شخص پیارے آقا کو کہہ کر گیا کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. میرا آقا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ شخص بھول گیا گھر جا کر. 3 دن بعد آیا, نبی پاک وہی کھڑے تھے. نبیوں کے امام ایسی وعدوں کی پاسداری کریں. ہم ادھر جناب دھوکے میں دھوکہ نہیں ہے. آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے. اپنے اندر ہمیں تبدیلی لانی. ایک بڑی خوبصورت حدیث آخر میں کہ سچی بات کا, سچ کا ایک اور خوبصورت اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ بتاتا چلو کہ اگر نیت سچی ہونا, یقین ہو, تو پھر کیا کچھ ملتا ہے. کہ شہنشاہ خوش خصال طے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے, کون سے دل سے, سچے دل سے شہادت کا سوال کرے, اللہ عز و جل اسے شہداء کے مرتبے پر فائز فرمائے. چاہے اگرچہ وہ بستر پر ہی مرا, یعنی بستر پر مر جائے لیکن نیت سچی ہو, اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ دے. سچی نیت کا یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو ہے وہ برکت ہے, یہ ثواب ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک. اب اس حدیث پاک میں امت سے پیار کیسا چھلکتا ہے, ذرا غور سے سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث پاک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم شہداء میں کسے شمار کرتے؟ سوال کیا صحابہ سے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. اب دیکھیں میرے آقا کا پیار, امت سے پیار. فرماتے ہیں کہ اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے. سارے تو نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں, امت میں شہید تو بہت کم ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کون شہید ہے, یعنی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کے علاوہ بھی کوئی شہید ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے, اور جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے, جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے. اور میرے پیارے اسلام میں مزید اس میں ایک اور حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے سمندر میں ڈوب کر مرنے والا, ملبے تلے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے. اور علماء نے تقریباً میرے پیارے اسلامی بھائیوں 36 کیٹیگریز لکھی ہیں, 36 قسم کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں. بہرحال سچی نیت ہو اس کی بات روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال لے کر پہنچیں گے تو رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے اس اعمال نامے میں یہ عمل مٹا دو, ڈیلیٹ کر دو.
عرض کریں گے یا اللہ ہم نے دیکھا ہے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے، اس نے حج کیا، عمرے کیے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے تو لکھے تھے۔ رب عز و جل ارشاد فرمائے گا کام تو کیے تھے مگر میری رضا کی نیت، یہ کاموں میں میری رضا کی نیت نہیں تھی، نکال دو۔ پھر ارشاد ہوگا یہ عمل ڈال دو، لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں۔ رشتے عرض کریں گے مولا یہ کام تو اس نے کیے نہیں، ارشاد ہوگا کیے نہیں مگر کرنے کی سچی نیت تھی، اگر اسے موقع ملتا تو یہ کام کر لیتا۔ اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں یہ کام ڈال دو، نیت سچی، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں اور اچھے کاموں کی پکی نیتیں کریں۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اچھا ایک بات کرتے چلے آخری، داڑھی شریف کے حوالے سے، قبر میں جانا ہے ہم سب نے، ٹھیک ہے، قبر میں پیارے آقا تشریف لائیں گے، آقا داڑھی والے، آقا سے ملاقات ہونی ہے، کیا بغیر داڑھی کے ملاقات کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، آتش پرستوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ اب کیا میں ان کے چہرے ان سے ملوں گا اور ان کے دشمنوں والے چہرے میں ملوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جواب دے رہا ہو کہ نہیں یار تھوڑا عرصے کی بات ہے، داڑھی تو رکھنی ہے، قبر میں داڑھی کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا قبر میں داڑھی کے ساتھ جائے گا، یہ کون کون نیت کرتا ہے؟ قبر میں داڑھی کے ساتھ جاؤں گا، سارے نیت کر رہے ہیں نا، اب اس میں تو پوری کر لو یار نیت، چلو یہ نیت کر لی، اب قبر میں کب جانا ہے وہ ڈیٹ بتا دو۔ آپ نے نیت کی قبر میں جانا ہے، اب قبر میں کب جانا ہے وہ کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہے کیا کہ بھائی 10 سال بعد قبر میں جانا ہے، 68 سال بعد رکھ لوں گا داڑھی؟ قبر میں تو آج بھی جا سکتے ہیں، آپ کی نیت ہے قبر میں داڑھی میں جانا ہے تو پھر آج ہی رکھ لو بھائی، تو دیر کس بات کی؟ اچھا ایک بڑی اور خوبصورت بات بتاؤ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ داڑھی رکھوں گا تو جیسا نظر آتا ہوں نا ویسا آؤں گا نہیں، خوبصورتی جو ہے معاذ اللہ یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے دماغ میں، میری جو اسمارٹنیس ہے داڑھی ہوگی تو رہ جائے گی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حسن ہی داڑھی میں رکھا، جیسا چہرہ ہوتا ہے رب ویسی داڑھی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ یا تو یہاں کلین شیو جس کو کہتے ہیں، بے ریش کہتے ہیں، رہ لیں، ہم نے تو انشاءاللہ جنت میں بے ریش رہنا ہے۔ ہاں جو جنت میں ہوں گے ان کی داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں ہر شخص 30 سال کا ہوگا اور بغیر داڑھی کے ہوگا، تو انشاءاللہ یہاں داڑھی میں رہیں گے، داڑھی میں قبر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ داڑھی قبر میں چراغ کا کام دے گی۔